السلام علیکم۔ آج کی کتاب معاملات انسان اور قرآن، قیوم نظامی صاحب کی۔ آج کا ٹاپک ہے جی رشتہ دار، یتیم، مسکین کا حق۔ قرآنی اخلاقیات میں والدین کے بعد عزیز و اقارب رشتہ داروں کے حقوق پر زور دیا گیا ہے، جن کے ساتھ حسن سلوک کو صلہ رحمی سے تعبیر کیا گیا ہے۔ انسانی تعلقات میں سب سے بڑھ کر وہی تعلق ہے جو رحم مادر کے اشتراک سے پیدا ہوتا ہے۔ رشتہ دار خونی رشتے سے جڑے ہوتے ہیں، لہذا ان کی نگہداشت پر قرآن زور دیتا ہے۔ خاندان میں جو عزیز و اقارب صلہ رحمی کے مستحق ہوں، وہ ہماری ترجیحی حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور اس اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ تم ایک دوسرے کو دیتے ہو، اور رشتہ داروں کے بارے میں بھی خبردار رہو، بے شک اللہ تم پر نگران ہے۔ اللہ نے جن آیات میں اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، ان میں رشتہ داروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ابو ایوب انصاری کہتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسی بات بتائیے جو مجھے جنت میں لے جائے۔ ارشاد ہوا، اللہ کی بندگی کرو، کسی کو اس کا شریک نہ بناؤ، نماز کا اہتمام کرو، زکوٰۃ دو، اور رشتہ داروں اور قرابت مندوں کا حق ادا کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قطع رحمی کرنے والا یعنی غریب، رشتہ داروں سے ترک تعلق کرنے والا کوئی شخص جنت میں داخل نہ ہو سکے گا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سنا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور عمر میں برکت ہو، اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی عزیزوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھے۔ قرآنی اخلاقیات کا تقاضا ہے کہ یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ بھی اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کی طرح سے سلوک کیا جائے، ان کی ضرورتیں پوری کی جائیں، انہیں معاشرے میں عزت کا مقام دیا جائے۔ ارشاد ربانی ہے، مگر اس نے دشوار گھاٹی پر چڑھنے کی ہمت نہ کی، اور تم کیا جانو دشوار گھاٹی کیا ہے؟ اس کے کسی گردن کو غلامی سے چھڑانا، یا فاقے کے دن کسی قریبی یتیم یا خاک نشین مسکین کو کھانا کھلانا۔ گھاٹی چڑھنے سے مراد مشقت طلب کام ہے جو انسان کو بلند مقام پر لے جاتا ہے۔ اس کے لیے اپنی نفسانی خواہشات اور شیطان کی ترغیبات کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کی منشا یہ ہے کہ انسان پستی میں رہنے کی بجائے بلندی کی طرف جائے، اور بلند مقام حقوق العباد پورا کرنے سے ہی ملتا ہے۔ ہرگز نہیں، بلکہ تم یتیم کی قدر نہیں کرتے، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کے لیے ایک دوسرے کو ترغیب نہیں دیتے، اور میراث کا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو، اور مال کی محبت میں پوری طرح گرفتار ہو۔ یتیموں کے مال ان کو واپس دو، اچھے مال کو برے مال سے نہ بدلو، اور ان کے مال اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھا جاؤ، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرتا ہے کہ یتیموں کے ساتھ انصاف پر قائم رہو، اور جو بھلائی تم کرو گے وہ اللہ کے علم سے چھپی نہیں رہے۔ پوچھتے ہیں یتیموں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے؟ کہو، جس طرز عمل میں ان کے لیے بھلائی ہو وہ اختیار کرنا بہتر ہے، اور اگر تم ان کا اور اپنا خرچ اور رہنا سہنا مشترک رکھو تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، آخر وہ تمہارے بھائی بہن ہی تو ہیں۔ برائی کرنے والے اور بھلائی کرنے والے دونوں کا حال اللہ پہ واضح ہے۔ اللہ چاہتا تو اس معاملے میں تم پر سختی کرتا، مگر وہ صاحب اختیار ہونے کے ساتھ صاحب حکمت بھی ہے۔ اس میں شبہ نہیں کہ جو لوگ یتیموں کا مال ناحق کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں، اور عنقریب وہ دوزخ کی بھڑکتی آگ میں پڑیں گے۔ ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہارے قریب کوئی یتیم بچہ کھڑا ہو تو اپنے بچے کے سر پر ہاتھ نہ پھیرو، تاکہ یتیم بچے کو اپنی یتیمی کا احساس نہ ہو۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔